السلام علیکم دوستو. قابل احترام تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن اب مارچ میں ہوں گے، یعنی جنوری میں یہ حکومت ختم ہوگی اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پھر عمران خان کی اقتدار میں واپسی یقینی ہے. کیا یہ یقینی ہے، ایسا ہی ہوگا یا اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. یہ چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اگر اول تو یہ سوال ہے کہ کیا جنوری اور مارچ کے درمیان الیکشن ہوں گے، اس کو سمجھنا ہے، اور اگر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کو سمجھنا ہے. ان دونوں سوالوں کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عمران خان کی حکومت کا اپریل میں خاتمہ کیوں ہوا تھا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں ہوئی تھی. جب ہم اس مہمے کو سمجھ لیں گے تو ہمارے سامنے وہ بھی آئے گا. تو پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں لائی گئی. اس کی بہت بڑی 3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. بڑے دعووں کے ساتھ آئے، بہت بڑے یعنی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کہی، لیکن ڈیلیور نہ کر سکے. اور ان کا تمام تر زور مخالفین پر الزام تراشی کی صورت میں رہا. نمبر 2، معیشت جو جب 2018 میں حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ کی تو وہ اس وقت اڑان بھر رہی تھی. ملک مستحکم تھا اقتصادی اعتبار سے، اور عام آدمی کے پاس روپے تھے. بدحالی نہیں تھی، ہم خوشحالی کی طرف جا رہے تھے. لیکن عمران خان کے آنے کے بعد صورتحال، بلکہ 2017 میں جب نواز شریف کو ڈس لاج کیا گیا اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں، تو اس کے بعد سے معیشت کا استحکام ختم ہونا شروع ہوا اور بڑھتے عمران خان کے دور میں تباہی کا شکار ہو گیا. جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ معیشت کی تباہی صرف یہ نہیں ہے کہ عوام مشکلات سے دوچار ہوں گے، ریاست کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی. کیونکہ یہ عمران خان کے دور میں پہلی بار ہوا تھا کہ فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، قرض لینا پڑا تھا. اس کی تیسری اور سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنی بے تدبیری سے پاکستان کے قریب ترین دوستوں کو پاکستان سے ناراض کر دیا تھا، اور ان کو پھر دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے، ان کو منانے کے لیے بے تحاشا محنت کرنی پڑی. خدشہ یہی محسوس کیا جاتا تھا کہ اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی رہی تو اس کے نتیجے میں پاکستان جو رہے سہے اس کے دوست ہیں اور لیکن مخلص دوست ہیں، کہیں ان دوستوں سے بھی محروم نہ ہو جائے، لہٰذا ان کا بھیجنا بہت ضروری ہے. تو یہ بنیادی وجہ تھی، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے مایوس ہوئی اور اس نے دوری اختیار کی. اور اس دوری کے نتیجے میں، جس کو غیر جانبداری یا نیوٹرلزم کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہی یہ ممکن ہوا کہ یہ حکومت گر گئی. ورنہ تو عمران خان کہتے تھے کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ایجنسیوں کی مدد سے ہم لوگ اٹھوا لیتے تھے، بجٹ بھی پاس کرا لیتے تھے، باقی قانون بھی منظور کرا لیتے تھے. تو لیکن جب ادارے نیوٹرل ہو گئے تو اس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد یقینی ہو گئی. یہ تھی 3 وجوہات. اب سوال یہ ہے کہ اگر جنوری یا مارچ میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان بھاری اکثریت سے جیت جاتے ہیں، تو کیا وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ جو انہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تھا، اس بار ڈیلیور کریں گے؟ کیا معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ کیا خارجہ تعلقات کو ٹھیک کریں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا کوئی یقین نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ غصے میں آ گئے ہیں. وہ زیادہ یوں کہیے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خطرناک ہو جائیں گے، تو زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اب
صرف اپنے سیاسی حریفوں کو لتاڑنا نہیں شروع کیا، اب قومی اداروں کو بھی، ان قومی اداروں کو بھی لتاڑنا شروع کیا ہے جو جن کا تعلق پاکستان میں عدل و انصاف سے ہے، یا سیکیورٹی کے ساتھ ہے، یا معیشت کے ساتھ ہے. وہ ان تمام اداروں کے لیے خطرناک بن گئے ہیں، غصے میں ہیں. خطرہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی تھی. اس دفعہ یہ خدشہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ اداروں کو بھی نہیں بخشیں گے اور اداروں کے ذمہ داران کو بھی نہیں بخشیں گے، جس کے نتیجے میں ملک میں ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملات کے باوجود، اس سارے پس منظر کے باوجود یہ کیوں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ اس کی جو بیسک، آپ جس سے بھی بات کر لیں، نجم سیٹھی صاحب کی بھی گفتگو دیکھ لیں اور دیگر عام جو جرنلسٹ ہیں یا باقی لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی بھی رائے پر غور کر لیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بڑی ہے، بالکل بڑی ہے، لیکن ان کے جلسے بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا، ان کے جلسوں کے بڑے ہونے میں ایک سائنس بھی ہے اور وہ کئی دفعہ سامنے آ چکی کہ اس میں روشنی اور لائٹ کا کمال زیادہ ہوتا ہے اور حاضری کا معاملہ مختلف ہے. لیکن جب احتجاج کا مرحلہ آتا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا مرحلہ آتا ہے یا کسی اور جگہ احتجاج کا مرحلہ ہوتا ہے تو 100 200 300 سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد نہیں بڑھتی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نظریاتی لوگ اتنے ہی ہیں اور جلسے میں تماشبین ہیں، کیونکہ ان کا جلسہ واقعتاً ایک انٹرٹین کرتا ہے لوگوں کو، تو اس انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں لوگ وہاں جاتے ہیں. یقیناً ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے کمیٹڈ کارکن نہیں ہیں جس طرح سے دیگر جماعتوں کے ہوتے ہیں. لہٰذا اس لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت جس کے ساتھ کمیٹڈ کارکنان نہیں ہیں وہ کوئی تبدیلی اس طرح کی لا نہیں سکتی. اور سبب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور ان کی جماعت مزید آزمائش کا شکار ہونے والی ہے. یہ جو کیسز ہیں توہین عدالت اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیسز، ان سے لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے نتیجے میں عمران خان کھیل سے باہر ہو جائیں گے. ایسا بہت کم امکان ہے اس چیز کا. ہوگا کیا؟ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ کیس ہے یہ بہت خطرناک ہے. پھر جو بغاوت کا کیس ہے شہباز گل کا، اور اس کے اب خود عمران خان نے اپنے بیانات سے اس کی تائید کر دی ہے، یہ خطرناک ہے. اور ان بیانات کے نتیجے میں وہ صرف ان کی نااہلی یقینی نہیں ہے، ان کی یوں سمجھے کہ جیل جانا بھی یقینی ہے. خاص طور پہ یہ جو تحائف کا کیس، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں ان کا جیل جانا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی نااہلی ہوتی ہے یا اگر وہ جیل چلے جاتے ہیں تو کیا پارٹی رہے گی؟ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ نااہل ہو کر بھی بنی گالہ سے پارٹی چلا سکتے ہیں، ایسے جیسے اسلام آباد سے بیٹھ کر پشاور اور لاہور کی حکومتیں وہ چلاتے رہے ہیں. لیکن تب کے حالات اور بعد کے حالات میں فرق ہوگا، اور وہ فرق کیا ہوگا؟ وہ فرق یہ ہوگا کہ ایک تو آزمائش کا سامنا کرنے والی پارٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے عمران خان کی. عمران خان کی جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی عمران گرا اس کی جگہ وہ آ جائیں گے. لہٰذا ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورت، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں رہی؟ ان کے پیچھے ٹرسٹڈ لیڈرشپ ہے، ان کا خاندان بھی ہے اور ان کی قابل اعتماد لیڈرشپ بھی ہے. یہاں صورتحال نہیں ہے. یہاں عمران خان کا خوف اور کلٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے پیچھے لوگ اب تک ہیں. لیکن جب آزمائش میں آئیں گے تو ایک تو یہ کہ جو مفاد پرست عناصر ہیں وہ اپنی راہ دیکھیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی منظر سے غائب ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہ ایم کیو ایم کی طرح سے ایک ٹوتھ لیس جماعت بن جائے
جس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی الطاف حسین کی MQM ہے اور کون سی کسی اور کی، فاروق ستار کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا، اور MQM بس ایک روایتی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، اور اگر یہ ہونا ہے اور اس کے یہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اسی 2018 کے بعد والی سچویشن میں جا پڑنا ہے، تو پھر اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جنوری یا مارچ میں کوئی الیکشن ہوں گے یا عمران خان واپس آ رہے ہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صورتحال آنے والے دنوں میں عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہونے جا رہا ہے، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، ان کے خلاف مزید مقدمات ہوں گے اور ان میں فیصلے آئیں گے۔ اس طرح سے نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جن سے صرف نظر کیا جاتا ہے، ان کے خلاف فیصلے آئیں گے، اور یہ فیصلے اس جماعت اور اس لیڈر کی سیاسی مستقبل تاریخ کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس درخواست کے ساتھ کہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد کیجیے، اور آوازہ آوازہ بائی فاروق عادل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔